بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے اور مختلف انداز سے ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور یہی دعائیں جو مولا حسین کی بھی ہے، چوتھے امام کی بھی ہے، مسلسل معصومین نے امپورٹنس کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور کتنا جلدی تمہاری رکاوٹیں جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ دور ہوتی۔ اب اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو کرنا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ دوستو، ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہماری تھنکنگ میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں بھی گناہگار۔ آج کا دن صرف اس کی بارگاہ میں استغفار۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے یہ دن ختم ہونے کے لیے، کثرت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے سن رہے، جہاں پہ بھی آپ ہیں، اعمال ہو گئے، دن بھر کے ماشاءاللہ اعمال ہو گیا، اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے، but still you have time۔ ہم کو یہ کنفرمیشن ملنا کہ یس، اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کیا۔ دوستو، جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے رحمت خدا نہیں آتی۔ رحمت خدا اس وقت آتی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ بولتا کہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو۔ کچھ مت بولو، صرف یہ بولتے رہو کہ اللہ پلیز فارگیو، فارگیو می، فارگیو می۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ کہا کہ میں تواب الرحیم، میں توبہ کو قبول کرتا ہوں، توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ میری خواہش ہے، اس لیے کہ اس رات کو جو وما ادراک ما لیلۃ القدر والی رات، اس رات کے ختم پہ مولا کا جملہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گناہ آج کی رات معاف نہ ہو تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ۔ اس سال کا آخری دن آ گیا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا، اس لیے سٹریس کر رہا رکھا صرف اس لیے کہ گناہوں کی معافی ہو جائے۔ دوستو، آج گناہ ہمارے اللہ معاف کر دے انشاءاللہ بہت ہے محمد والے محمد، تو آپ جو آنے والے ایام ہیں نا، آپ جو آنے والے دن ہے، جو ڈیز ہے، جو ہمارے کمنگ ڈیز ہے، اس میں اتنی رحمت آتی، کتنے ایسے بلائیں مصیبتیں ہوں گی کہ جو آج کے گناہوں کی معافی کی وجہ سے تمہاری زندگی بڑھ گئی، تمہاری زندگی میں ایک برکت اللہ دے دیتا۔ لیکن پلیز پھر ایک بات بول رہا روک کے، ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، ماہ رمضان میں بھی بولتا ہوں اور آج بھی اسی لیے بول رہا کہ ہم نے آج سب نے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی اللہ سے، دعائے توبہ بھی پڑھی ہوگی کہ اللہ تم معاف کر دے، لیکن ایک چیز یاد رکھو، ابھی بھی ٹائم ہے۔ چیک یور سیلف، چیک یور سیلف۔ اگر میں کسی کو معاف آج نہیں کروں گا تو then how can you say to your اللہ کہ اللہ forgive me؟ پلیز آج ایک ہی زبان پہ تمہارا ایک ہی جملہ رہنا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا۔ آج شب جمعہ ہے، آپ رات میں آپ دعائے کمیل پڑھیں گے، اور دعائے کمیل میں جب آپ کہیں گے کہ یا سریع الرضا، عرفے کی رات، شب عید الاضحیٰ، آپ کہیں گے کہ یا سریع الرضا کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے۔ تو جب اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا تو ہم تو اس کے بندے ہیں، حقیر بندے ہیں، گناہگار۔ تو میری ایک ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے کہ کوشش کرو، ٹرائی یور سیلف، کہ اگر تم کسی سے ناراض ہو اسٹل وہ کریم ہے، اس کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک فون کر لو بیک ہوم۔ اگر بیک ہوم میں کسی سے تم ناراض ہو یا یو کے میں کسی سے ناراض ہو تو ایک فون کر کے اس کو سوری بول دو، پھر دیکھو کہ تمہارے گناہ کیسے معاف ہوتے۔ ایزی مت لو کہ اگر معاف نہیں ہوئے تو کیا فرق پڑے گا، نہیں، معاف نہیں ہوں گے تو پورا سال تم کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، خدا نہ خواستہ پورا سال اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ رحمت بہت کم آتی، جب رحمت کی بارش ہو رہی، لٹرلی ایسی بارش ہوئی کہ ہم تصور نہیں کر رہے۔ میں نے وہی جملہ جو کہا کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں نا، تو تم جب دیکھو گے کہ رحمت خدا کیسے نازل ہو رہی، تو بہترین اعمال میں بالکل لاسٹ آخری وقت میں یہی کہتا کہ سب سے پہلے چیک کرو کہیں میں کسی سے ناراض تو نہیں ہوں۔ آپ کی غلطی ہو یا غلطی نہ ہو ڈزنٹ
make any difference. آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. آپ جو یہ عمل کریں گے نا وہ صرف اور صرف خدا کے لیے کریں گے اور کسی اور کے لیے نہیں. جتنا ہو سکے کوشش کر کے ٹرائی کر کے, ایون اگر یو کے میں بھی کوئی ہے چھوٹا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اس کو فون کرو, جسٹ call him and say I'm sorry, please forgive me. اس کے بعد دیکھو کہ پھر اللہ راضی کیسے ہوتا. دوستو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو ہے وہ یہی ہے سوری کا بولنا. شیطان کبھی بھی آپ کو اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت نہیں دے گا, آپ کے ذہن سے نکال دے گا کہ آپ کو بھی سوری بولنا ہے. آپ کو ہمیشہ یہی بولے گا کہ کیا ضرورت ہے, غلطی تمہاری نہیں ہے, بٹ ڈزنٹ میٹر. میری ایک ہی خواہش ہے کہ ہزاروں لوگ سن رہے, ہزاروں لوگ اس وقت سن رہے, اگر کسی ایک کی بھی سوری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نا تو سب کی قبول ہوگی. کوشش کرو کہ بندوں کو اس کے معاف کر دو, اس کے رشتہ داروں کو اپنے معاف کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ آج کے دن کی برکت کیا ہے, اس لیے کہ یہ رات یہ دن گزر جائے گا, اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ کتنی رحمت تھی جو آنے والی تھی ہمارے لیے نہیں آئی, اس لیے کہ ہم نے سوری نہیں بولا. اور دوسروں کے اوپر رحمت اسی لیے نازل ہو گئی کہ ان لوگوں نے معافی مانگ لی, ان لوگوں نے سوری بول دی, انہوں نے دوسروں کو معاف کیا. جو اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب بندہ دوسروں کو معاف کرتا. میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک دعا سے کی کہ فیا لیتنی کنتم معکم فافوز باکم, کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی طرح امام کے ساتھ رہتا, امام کی نصرت کرتا, امام کی مدد کرتا, کربلا والوں کے ساتھ رہتا. جب یہ خواہش ہے تو امام حسین کی جو سب سے بڑا عمل تھا عاشورے کے دن کا آغاز میں, کربلا کے آغاز میں مولا حسین نے بتایا کہ کس طرح حسین لوگوں کو معاف کرتا ہے. عزیزو آیا تھا, جب آیا تو ایک چیز یاد رکھو, اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کر کے جاؤ. خود سے بڑا گناہگار کون تھا, لیکن جو آیا ہو مولا حسین کے پاس تو کس انداز سے آیا, آنکھوں پہ کپڑا باندھ کے آیا, اپنے ہاتھوں کو باندھ دیا اور سر کو جھکا کے آیا. ایگزیکٹلی ہم کو بھی اسی انداز سے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ آنکھوں پہ کپڑا باندھو, میں یہ نہیں بول رہا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ دو, لیکن فکر یہ ہونا کہ جیسے خود آیا تھا مولا حسین کے پاس, بالکل پاک اور پاکیزہ طریقے سے اپنے سارے گناہوں کو ایڈمٹ کر کے. خود کی جو بات ہے اس میں یہی سب سے بڑی بات تھی کہ خود نے آ کے ضد نہیں کی, خود نے آ کے آرگومنٹ نہیں کیا, خود نے آ کے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا. میرا ایک جملہ غور سے سنو, کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ مولا یہ ریزن تھا جو میں نے یزید کا ساتھ دیا تھا, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. نو, خود جانتا ہے کہ جس حسین کے پاس جا رہا وہ نسلوں سے واقف ہے, خود جانتا ہے مولا حسین کی ہستی کیا ہے, مولا حسین زمین اور آسمان کے مالک ہے, خود جانتا ہے کہ کس طرح حسین دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے. اسی انداز سے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, اللہ نوز ایوری تھنگ, ہر چیز اللہ جانتا ہے. تو جیسے خود آیا, خود نے آ کے کیا کیا, اور جب خلوص کے ساتھ آیا تو مولا حسین نے اس کو وہ عزت دی, آپ کو بھی وہ عزت ملے گی. اس لیے کہ جب اللہ بندہ جاتا ہے اور جا کر اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا, جیسے خود آیا نا, خود نے آ کے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا, کوئی ایکسکیوز نہیں کیا. آج آپ ابھی وقت ہے, ابھی مغرب کا وقت ہے, کوئی بات نہیں, اگر مغرب ہو بھی گئی کوئی بات نہیں, آپ اس کی بارگاہ میں اس انداز سے جاؤ آج, اور جا کے ایک ہی چیز بولی جیسے خود نے بولا. خود نے آ کے کوئی لمبا لیکچر نہیں دیا, کوئی اسپیچ نہیں دیا, بلکہ خود نے آ کے اپنے سر کو, اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. آپ بھی اسی انداز سے اپنی پیشانی کو خاک شفا پہ, سجدہ پہ رکھ کے جیسے خود نے کہا نا کہ مولا حسین آپ مجھے معاف کر دو, I'm really sorry مولا, میں اپنے گناہ کو ایڈمٹ کر رہا, میں اپنے گناہ کو مان رہا, میری غلطی تھی مولا, آپ مجھے معاف کر دو. تو حسین نے وہ عزت دی تھی کہ خود کو ایسے اٹھایا, سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا کہ خود میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے تجھے. یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے مولا حسین, یہ یقین سوائے حسین ابن علی کے اور کسی کو کوئی نہیں بول سکتا کہ خود میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف. کہ مولا حسین نے بول کر دنیا کو بتایا کہ طاقت حسین کیا ہے اور کیسا حسین اللہ کی بارگاہ میں قریب. یہ دعویٰ سوائے مولا حسین کا کوئی نہیں کر سکتا. سینے سے لگا کے کہا, اور میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے.
آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا، آج ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا، جب آپ جاؤ اللہ کی بات تو آواز آئے کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف۔ بس کریم پروردگار یہ کہہ رہا کہ just come to me and say sorry۔ میں کیا بولوں آپ؟ اب پھر 1 سال کے بعد یہ دن آئے گا، اب شکر ادا کرو کہ در اہل بیت سے وابستہ، شکر ادا کرو کہ مولا حسین کے در سے ہم وابستہ۔ یہ ساری تعلیمات آپ کو معصومین کے در سے وابستہ ہونے کا نتیجہ، جیسے حسین نے حر کو کہا، اللہ ہم کو بھی کہے کہ میرے بندے میں نے معاف کیا تھا، تو خلوص کے ساتھ جائیں، اس یقین کے ساتھ جائیں، اس کے بعد دیکھو کہ how you will get the reward from Allah۔ اللہ کی بارگاہ سے ریوارڈ کیسے ملتا ہے؟ دوستو پلیز جملے غور سے سنو، اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ گناہ کا کرنا آسان ہے، گناہ کا معاف کرانا سب سے زیادہ مشکل۔ کیا بول رہا آپ سے؟ گناہ کا کرنا بہت آسان ہے، 1 لمحے میں آپ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کا معاف کروانا سب سے زیادہ، سب سے بڑا اچیومنٹ کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے بالکل کرسٹل کلیئر کی طرح ہر چیز زیرو ہو جائے، ہر گناہ معاف۔ اس کے لیے آپ نے آج اعمال کیے، اور آپ نے جو زیارت مولا حسین پر اس نیت کے ساتھ کہ اگر آج حج ہو رہا، تقدس کعبہ باقی ہے، تو وہ صرف اور صرف مولا حسین کی قربانی کرنا چاہیے۔ اگر وہ سیکریفائز نہیں ہوتا، وہ قربانی نہیں ہوتی، تو آج کعبے کا تقدس ختم۔ آج لاکھوں کی تعداد میں میدان عرفہ میں لوگ جمع ہیں، ان کی صحیح کو قبول کریں، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہیں، تو آج جو جمع ہے، جو تقدس باقی ہے کعبے کا، وہ صرف اور صرف مولا حسین کی قربانی کر۔ ورنہ یزید، ظالم یزید نے حاجیوں کے لباس ظالمین کو کہا کہ جب حسین طواف کرے تو دوران طواف مولا حسین کو شہید کرنا، خون بہا۔ مولا حسین جانتے ہیں کہ یہ ظالم کا منشا کیا ہے،